افسیوں 5 باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ میں روح القدس کے سے معمور ہونے کے تعلق سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ لکھا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ شراب سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ شراب سے کیوں کمپیئر کیا گیا ہے؟ کیونکہ جب آپ شراب پی لیتے ہیں تو آپ کا خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو؟ آپ کو شراب کنٹرول کرتی ہے۔ آپ اکثر ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ غصے سے بھر گیا۔ تو جب آپ غصے سے بھر جاتے ہیں تو پھر کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو؟ آپ کو غصہ کنٹرول کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ فقی فریسی جو تھے وہ غصے سے یا پاگل پن سے بھر گئے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس یسوع کے ساتھ ہم کیا کریں۔ یعنی آپ کے ایموشنز جب آپ جیسے غصہ ہے تو وہ اوورٹیک کر لیتا ہے آپ کو، پھر آپ نہیں رہتے، پھر جو بھی آپ سے کراتا ہے آپ کا غصہ کراتا ہے۔ بات تسی کہندے ہو یار مینوں سمجھ ہی نہیں آئی میرے نہ ہویا کی۔ تو جب آپ اپنے آپ کو روح القدس کے آگے ییلڈ کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں کہ روح القدس آپ کی زندگی میں آپ کو بھر دے، تو پھر آپ کی زندگی کو کون استعمال کرتا ہے؟ روح القدس استعمال کرتا ہے۔ پھر آپ روح القدس سے بھر جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں تاکہ آپ روح القدس سے بھر جائیں۔ اور خالی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی خواہشیں، اپنی سوچیں، اپنی وہ کہتے ہیں نا ڈو یور اون تھنگ، اپنی جو چیزیں ہیں وہ نکال کر میں نے باہر کر دی ہیں۔ اب میں بالکل یسوع مسیح کے لیے، روح القدس کے لیے اویلیبل ہوں۔ خدا کا روح آئے گا اور وہ مجھے بھرے گا خوشی سے، اطمینان سے اور اپنے پھلوں سے، اور وہ میری زندگی میں ظاہر بھی ہوں گے۔ جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو تابع کرتے جائیں گے، روح القدس آپ کی زندگی کو معمور کرتا جائے گا۔ اچھا، جو معمور لفظ ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے، مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح ایک گلاس ہے اور آپ نے اس میں پانی ڈال دیا تو وہ بھر گیا۔ اس طرح سے آپ نہیں بھرتے۔ یہ ٹرم اس طرح سے استعمال نہیں کی گئی روح القدس سے بھرنے کے لیے کہ آپ نے گلاس میں پانی ڈالا اور یہ بھر گئی ہے۔ یہ سٹیٹک اس کو بولتے ہیں، سٹیٹک پوزیشن ہے۔ اس طرح سے آپ روح القدس سے نہیں بھرتے۔ روح القدس سے بھرنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کشتی چلتی ہے سمندر میں تو اس کا ایک بڑا سارا پردہ ہوتا ہے، اور وہ پردے کو ہوا ٹکراتی ہے اور وہ اس کشتی کو لے کر چلتا ہے۔ تو کیا اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہوا سے پردہ جو ہے وہ بھر گیا ہے، وہ بھرتا ہے۔ اور یہ بھرنا اس طرح سے ہے جو لگاتار بھرنا ہوتا ہے، لگاتار بھرنا، جس طرح ایک کشتی ہے اور اس کا جو وہ پردہ ہے اس کو ہوا بھر رہی ہے، لگاتار بھر رہی ہے اور وہ کشتی چل رہی ہے۔ یہ اس طرح کا بھرنا ہے، یہ گلاس میں پانی بھرنے والا بھرنا نہیں ہے کہ جو بس بھر دیا اور بس ختم ہو گیا۔ نہیں، روح القدس سے بھرنا اس طرح سے ہے، روح القدس سے معمور ہوتے جاؤ، بینگ کیپٹ فلڈ ود دی ہولی اسپرٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرتے رہنا ہے، جس طرح اس پردے کو ہوا لگتی جائے گی اور وہ ہوا سے بھرا ہوا رہے گا، جب تک بھرا ہوا رہے گا کشتی چلتی رہے گی۔ ہوا نہیں اس کو بھرے گی تو کشتی نہیں چلے گی۔ تو اسی طرح آپ نے روح القدس سے معمور ہوتے رہنا ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اور روح القدس سے معمور آپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں اور روح القدس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو ڈرائیو کرے۔ چھوٹی سی ایک جیون گاڑی ہاتھ سے نہیں چلتی ہے، دور دور وہ جاتی ہے، اور وہ ہم بچپن میں گایا کرتے تھے، اس کا ڈرائیور کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، روح القدس ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو روح القدس کو موقع دیں گے، خدا کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی کی گاڑی کو ڈرائیو کرے، وہ آپ کو لے کر چلے، تو پھر روح القدس سے آپ معمور ہوں گے۔ اچھا، بڑی ایک زبردست آیت لکھی ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ روح القدس سے معمور ہونے کے بعد یہ کام ہوں گے۔ اب دیکھیں کلسیوں 3 باب اور 16 آیت، یہاں پر لکھا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور آپ اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ یعنی مزامیر اور گیت روحانی غزلیں، رزلٹ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات لکھی ہے کہ یہ کام کیا کرو، اور وہاں پر بھی یہی لکھی ہے کہ یہ کام کیا کرو۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب روح سے معمور ہوگے تو یہ کام کرو گے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سینونیمز ہیں۔ روح القدس سے بھرنا کیا ہے؟ مسیح کے کلام سے بھرنا ہے، مسیح کے کلام سے بھرنا ہے۔ آپ کلام کو، یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی کا کنٹرول دیتے ہیں۔ جب مجھے کلام کا پتہ ہی نہیں ہے، مینوں
پتہ ہی نہیں کلام چ لکھیا کیے، تو میں کیسے اپنی زندگی کا کنٹرول خدا کے کلام کو دے سکتا ہوں؟ سو روح القدس سے بھرنا کلام سے بھرنا بھی ہے، کہ جب آپ اپنی زندگی میں کلام کو لیتے ہیں، کلام کو بھرتے ہیں، سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اس کلام کے تابع کر دیتے ہیں، روح القدس آپ کے ذہنوں میں کلام سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ڈالے گا نا، کہ کاکا تو انج کرتے انج کرتے انج کر، یہ آپ کی اپنی سوچیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن روح القدس جو آپ کو گائیڈ کرے گا ہمیشہ کلام میں سے کرے گا۔ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی سچویشن آئے گی مشکل، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کلام کی بات یاد آئے گی، اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جب روح آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ تمہیں باتیں یاد دلائے گا۔ وہ یاد کیڑیاں دوائے گا جڑیاں سکھیاں ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں۔ وہ شاگردوں کے لیے بھی تھا جب انہوں نے کلام کو لکھنا تھا، لیکن وہ آج ہمارے لیے بھی ویلڈ ہے کہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو روح القدس ہمیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے۔ لیکن اگر میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں، میں نے کبھی سیکھی ہی نہیں، میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو کبھی پیش ہی نہیں کیا، اور میں کلام سے اپنے آپ کو بھرتا ہی نہیں ہوں، اپنے دل میں کثرت سے بسنے ہی نہیں دیتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روح القدس سے معمور ہو جاؤں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کسی شخص کو لگا دوں کہ تو بھئی 10 گھنٹے روز دعا کریا کرتے، بس تو روح نہ معمور ہو جائے گا، اور اس کو کلام پڑھنے پر، سیکھنے پر اور تابع ہونے پر نہ لگاؤں، تو وہ روح القدس سے معمور نہیں ہوگا۔ صرف دعا سے نہیں ہوگا، وہ کلام کو سیکھے گا، روح القدس کے تابع ہوگا، کلام کے تابع ہوگا، اس کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دے گا، پھر وہ کلام اس کی زندگی میں روح القدس کے وسیلے سے کام کرے گا۔ روح القدس سے بھرنا ہے اس کے کلام سے بھرنا، اپنے آپ کو خالی کر دینا، تابع کر دینا، کہ آپ کی زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ روح القدس چلائے۔ اور جب جب لکھا ہے کہ اسطفنس روح القدس سے معمور ہوا تو اس نے واعظ کیا، پطرس روح القدس سے معمور ہوا، جب باقی شاگرد روح القدس سے معمور ہوتے تھے، خدا ان کی زندگی کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں معمور ہو سکتا ہوں تو یہ بھی مطلب ہے کہ میں معمور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر میں اپنی زندگی خدا کے روح کے تابع نہیں کر رہا تو میں روح القدس سے معمور نہیں ہوں۔ اگر میرے اندر محبت، حلم، روح کے پھل نظر نہیں آتے تو میں خدا کے روح سے معمور نہیں ہوں۔ تو جب تک خدا کے روح سے میں معمور نہیں ہوں گا، تب تک خدا اپنے جلالی کام میری زندگی کے وسیلے سے نہیں کرے گا۔